TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ میری شادی بہت چھوٹی عمر میں کر دی گئی تھی۔ میری میاں اچھے کھاتے پیتے خاندان کے فرد تھے جن کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ مرحومہ سے 2 سال کا ایک بچہ تھا۔ میں فطری طور پر بڑی رحم دل خاتون ہوں۔ اپنے رشتہ سے کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ مجھے یہ بچہ پہلے دن ہی بہت پیارا لگا۔ شوہر بھی مجھے کسی اچھے برے کام پر روک ٹوک نہیں کرتے تھے، پھر بھی بچے کو میں نے پھول کی چھڑی تک نہیں چھوئی۔ کچھ دن وہ مجھ سے اجنبی اور سہما رہا، مگر میرے بھرپور پیار نے اسے جیت لیا۔ پھر تو وہ میرے گلے کا ہار ہو گیا، ہر وقت میرے دوپٹے کا پلو اپنے ننھے ہاتھوں سے پکڑے امی امی کرتا پھرتا۔ ایمان کی بات ہے، اگر میرا اپنا کوئی بچہ ہو جاتا تو شاید مجھے اس سے اتنی محبت نہ ہوتی۔ شادی کے بعد مجھے ہر طرح کا سکھ رہا، ایک اولاد ہی نہ ہو سکی۔ اس خلا کو اس ننھے منھے فرید نے پورا کر دیا تھا۔ مجھے اپنے سوتیلے بیٹے فرید سے اتنی محبت تھی جتنی ایک ماں اپنی سگی اولاد سے کر سکتی ہے۔ اس کی پرورش میں نے دن کو دن نہ سمجھا اور رات کو رات۔ میری دن بھر کی مصروفیت فرید کے گرد گھومتی۔ کبھی کبھار تو میرے شوہر بھی چڑھ جاتے کہ جب دیکھو فرید کرتی ہو، کبھی میرا بھی کام کر دیا کرو۔ ہاں، تو یہ داستان میری نہیں، میری اس بچے کی ہے جسے میں نے پھولوں پر سلایا اور سونے کا نوالا کھلایا، جو برسوں میرے سینے پر سر رکھ کر سویا، جسے زندگی میں کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں اس کی اپنی ماں نہیں ہوں۔ سکول سے لے کر کالج کے زمانے تک میں اس کی دوست بنی رہی، اپنی ذرا سی بات کو میرے گلے میں باہیں ڈال کر بتاتا تھا، امی آج ہمیں اس بات پر جرمانہ ہوا، امی آج ہم نے یہ شرارت کی۔ میں نے اس کی ہر اچھی بات اپنے شوہر کو بتائی اور بری باتوں پر خود ہی مناسب سرزنش کی۔ وہ میری بات پر کبھی نہیں بگڑا، سعادت مند انداز سے بات سنتا، پھر مجھے شکایت کا موقع نہ ہونے دیتا۔ ایسا سکھ تو مجھے میری اولاد بھی نہ دے سکتی تھی جو میرے فرید نے دیا۔ میں سچ مچ اس کی ماں تھی جو اس کی دل کی بات پہلے ہی جان گئی تھی۔ میرے بھانجے کی شادی تھی، میری بہن نے 1 مہینہ پہلے ہی ہمیں بلا لیا تھا۔ فرید بھی امتحان سے فارغ ہو چکا تھا، وہ بھی ساتھ چلا آیا۔ یہاں اس نے ہر تقریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں تو پہلے دن ہی اس کی دلچسپی کی وجہ سمجھ گئی تھی۔ میری چھوٹی بھانجی نیما تھی بھی بہت پیاری اور نیک۔ مجھے پتا تھا کہ فرید نیما کو بڑی پسندیدگی سے دیکھتا ہے۔ بعد میں اس بات کا شوہر سے تذکرہ کیا، فرید سے اس کی رائے مانگی تو وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ میری امی آپ کتنی اچھی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی مخالفت بدلنے کے لیے ہر ممکن جتن کیے۔ نیما کی پہلی ٹھیکر کی مانگ ختم کرائی۔ یہ سب کچھ نیما اور فرید کی پسند پر کر رہی تھی۔ جس دن فرید نیما کو دلہن بنا کر گھر لے آیا، اس دن میں زندگی میں پہلی بار سکھ کی نیند سوئی۔ میں نے اتنا بھرپور پیار کم میاں بیوی میں دیکھا تھا جتنا ان دونوں میں تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ یہ تو بعد میں فرید نے مجھے بتایا کہ ہم نے قسم کھا لی تھی کہ اگر ہماری شادی نہ ہو سکی تو زندگی یوں ہی گزار دیں گے۔ خیر، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت بھی یہی تھی کہ میں نے دیکھا ایک کو کانٹا چبھا تو تکلیف دوسرے کو ہوتی تھی، ایک بیمار ہوا تو دوسرا اس کے درد سے تڑپتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کا ملاپ نہ ہو پاتا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہوتا۔ میرے شوہر بھی یہ قابل رشک محبت دیکھ کر بہت خوش ہوتے، اور میں تو ہر وقت ان دونوں کے سکھی رہنے کی دعائیں مانگا کرتی۔ 1 نہ 2 پورے 5 سال دونوں نے اسی طرح گزارے۔ نیما کے ہاں کوئی بچہ نہ ہوا تو مجھے فکر ہوئی۔ ایک دن یوں ہی فرید کو چھیڑا تو وہ میرے سر ہو گیا۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ مجھے نیما کی ضرورت ہے بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے اس بات کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ شاید انہیں کسی کی نظر لگ گئی۔ نیما نے 2 مہینے کے اندر پلنگ سنبھال لیا۔ پہلے دن یوں ہی کہتی رہی کہ خالہ میری آنکھوں میں کھجلی ہو رہی ہے۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی۔ تیسرے دن آنکھ سوج کر کپا ہو گئی۔ فرید اسے ڈاکٹروں کے پاس لیے پھرتا۔ اس دن کے بعد اس کی حالت ٹھیک نہ ہو سکی۔ 1 مہینے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ نیما کے آنکھ میں ناسور ہو گیا ہے۔ ایکس رے رپورٹ نے بالکل مایوس کر دیا۔ فرید بالکل دیوانہ ہو گیا۔ دفتر جاتا اور تھوڑی دیر بعد واپس پلٹ آتا۔ ہر وقت نیما کی پٹی سے لگا رہتا۔
نہ اسے اپنی فکر تھی نہ کسی اور کی پرواہ، بیچاری پھول سی نیما کو کسی کی دعائیں نہ لگ سکیں۔ 4 مہینے کے اندر اندر وہ کانٹا بن گئی۔ مرنے سے پہلے اس کا چہرہ آنکھ کے متعدد آپریشن کی وجہ سے بگڑ چکا تھا، پھر بھی فرید اسے پیروں جوں ہی تکتا رہتا۔ میں اسے آرام کا کہتی تو مجھ پر شیر کی طرح قراتا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے مجھ سے گستاخیاں بھی کی۔ میں اس کا درد سمجھتی تھی، اس لیے ایسے موقع پر اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھ دیتی اور وہ بچوں کی طرح مجھ سے لپٹ کر رونے لگتا۔ کچھ عرصے بعد نیما نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے منہ میں وہ زبان ہے جسے فرید کی کیفیت کا بتا سکوں۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر ایک کا چہرہ تکتا، پھر شدت کرب سے مٹھیاں بھینچنے لگتا۔ سارا دن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ عام مردوں کی طرح زندگی کی دلچسپیوں میں لوٹ آئے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اسے اپنے غم کے اظہار میں کسی بات کا لحاظ نہ ہوتا تھا۔ جب رونے پر آتا تو میرے کندھوں پر سر رکھ کر بچے کی طرح رونے لگتا۔ جس محفل میں نیما کا ذکر ہوتا وہ بالکل اپنے میں نہ رہتا، چاہے خاندان کا بزرگ آدمی کیوں نہ موجود ہو۔ اس سے پیار کی باتیں انتہائی اشتیاق سے کہتا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں یہ پاگل نہ ہو جائے۔ ملازمت ایسی حالت میں کیسے چل سکتی تھی؟ اس کے ابا کو بھی بیٹے کی جہان عزیز تھی، اس لیے ملازمت چھوڑ دینے کا انہوں نے ذرا اثر نہ لیا، بلکہ وہ خود اسے بہلانے کے لیے اپنے ساتھ باہر لے جاتے۔ میں نے اس کے غم کا محور بدلنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ اچھی سے اچھی لڑکی سے اس کی شادی کی کوشش کی۔ 5-6 ماہ تک اپنے چچا زاد بہن کی نند کو اپنے ہاں رکھا کہ شاید وہ سنبھل جائے۔ آخر اس کے نامناسب رویے سے تنگ آ کر اسے بھی واپس بھجوانا پڑا۔ زندگی کی ہر ممکن خوشی کو اس کے قدموں میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گئی۔ اور جب 1 سال بعد ڈاکٹر نے اسے ٹی بی ہونے کی رپورٹ دی تو مجھے ذرا بھی تعجب نہ ہوا۔ اسے موت کے منہ میں دانستہ جاتے میں نے دن رات دیکھا تھا۔ ہاں، میرے شوہر کے کندھوں کے اوپر غم کا پہاڑ آ گرا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اسے بچانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ 6-7 ماہ اسے ہسپتال بھی داخل کروایا۔ میں پھر اس کی بے پناہ ضد کے آگے گھر لے آئی۔ اس کا کمرہ جس میں نیما کی چیزیں جوں کی توں رہنے دی تھیں، اس کے واپس آنے کا سبب تھا۔ وہ کہتا، امی اسی کمرے میں مرنے دیجیے۔ میں جانتی تھی کہ اس مرض کی دوا آج تک نہیں بن سکی ہے، پھر اس کی دل کی کیسے نہ مانتی۔ وہ نیما کے مرنے کے بعد صرف 2 سال زندہ رہا، لیکن یہ 2 سال اس نے مردوں سے بدتر گزارے۔ میں نے اسے دن رات انگاروں پر لوٹتے دیکھا ہے۔ جب وہ مر گیا تو مجھے لگا میرے بیٹے کو اب ابدی سکون مل گیا ہوگا۔ اب تو میرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، وہ بیچارے یہ غم نہ اٹھا سکے۔ میں بالکل اکیلی ہوں، لیکن نہیں، میرے پاس میرے فرید کی ہزاروں باتیں ہیں جنہیں سناتے وقت مجھے لگتا ہے کہ فرید یہیں کہیں بیٹھا ہے۔